بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پراسرار ناول حویلی، رضوان علی سومرو، کراچی۔ پراسرار کہانیاں اور ناول پڑھنے والے شائقین کے لیے آج میں اپنی زندگی کا ایک ایسا واقعہ لے کر حاضر ہوا ہوں جو کہ انفرادیت کے سبب آج بھی میرے ذہن میں تازہ ہے۔ اس واقعے نے کئی راتوں تک مجھے بے خواب رکھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ آج کے اس جدید اور ترقی یافتہ دور میں اس طرح بھی ہو سکتا ہے۔ اس واقعے نے ایک عرصے تک مجھے خوفزدہ اور بے خواب رکھا۔ اکثر راتوں کو میں خوفزدہ ہو کر اٹھ جایا کرتا۔ آج بھی جب میں اس واقعے کے بارے میں سوچتا ہوں تو خوف سے میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ میں کوئی ناول نگار تو نہیں کیونکہ سوچ کے سمندر میں ڈوب کر الفاظوں کے موتیوں سے داستان میں رنگ آمیزی کر سکوں۔ میں تو ایک عام سا سیدھا سادہ انسان ہوں جو کہ بالکل سیدھے سادے انداز میں اپنی داستان آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ میرا نام شاذل بیگ ہے۔ میں صحافت کی دنیا سے وابستہ ہوں۔ ایک پرائیویٹ نیوز چینل میں رپورٹر کی حیثیت سے جاب کرتا ہوں۔ میرے سپرد چینل کے لیے پراسرار واقعات پر مبنی اسٹوریز تلاش کرنا ہے جو کہ سچ پر مبنی ہو، اور مختلف پراسرار عمارتوں کے بارے میں فیچر تیار کرنا۔ میرے کام کرنے کا طریقہ دوسرے لوگوں سے ذرا مختلف ہے۔ میں اپنی تحقیقی رپورٹ میں معمولی باتوں کو بھی نظر انداز نہیں کیا کرتا۔ مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ کیریئر کا ابتدائی دور تھا۔ میں نے ایک پراسرار عمارت کے بارے میں تحقیقی رپورٹ بنائی تھی۔ اس وقت میرے ساتھ ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آیا۔ کیمرہ مین میرے ساتھ تھا۔ میں بالکنی کے سامنے کھڑا تھا۔ اچانک مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی جانور میرے پیر پر اپنی زبان پھیر رہا ہے۔ ایک نرم گیلا سا احساس مجھے ہوا۔ میں حیرت سے اپنے پیروں کی جانب دیکھنے لگا۔ وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ میرا ڈر جانا تو فطری تھا۔ کیا ہوا؟ میرے چہرے پر گھبراہٹ دیکھ کر کیمرہ مین ندیم بولا۔ کچھ نہیں، مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے ہمارے علاوہ یہاں اور کوئی بھی ہے۔ کیا مطلب؟ وہ چونک گیا۔ ابھی میں کچھ کہنا ہی چاہتا تھا کہ ہوا کا تیز جھونکا میرے جسم سے ٹکرایا۔ میرے جسم نے جھکولے کھائے اور میں اپنا بیلنس برقرار نہ رکھ سکا اور میرا پیر پھسل گیا اور میں بالکنی سے نیچے جا گرا۔ خوش قسمتی یہ تھی کہ زمین پر ٹکرانے سے پہلے ہی میرے ہاتھ میں بالکنی کی گرل کا پائپ آ گیا اور میں نے مضبوطی سے اس پائپ کو تھام لیا، ورنہ میرے ہاتھ پیر ٹوٹ جاتے۔ یہ منظر دیکھ کر کیمرہ مین ندیم بہت زیادہ خوفزدہ ہو گیا، لیکن میرے گرنے کا منظر اس کے کیمرے میں قید ہو گیا۔ جب یہ منظر آن ایئر ہوا تو میں نے خوب داد سمیٹی۔ میں نہیں جانتا تھا کہ اس عمارت میں کیا ہے جہاں میرے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا، لیکن اب میرے دل میں کچھ کر دکھانے کی حسرت اور بڑھ گئی تھی۔ اسی طرح ایک واقعہ اور میرے ساتھ پیش آیا جس پر میں بہت زیادہ ڈر گیا تھا۔ اس روز رات دیر تک کام کرنے کے بعد جب میں چینل کی بلڈنگ سے باہر نکلا تو رات کا 1 بج چکا تھا۔ میں نے موٹر سائیکل اسٹارٹ کی اور سڑک پر لے آیا۔ ٹھنڈی اور خوشگوار ہواؤں نے میری ساری تھکن دور کر دی تھی۔ ابھی تھوڑا سفر ہی طے کیا تھا کہ اچانک موٹر سائیکل نے 2-4 جھٹکے لیے اور وہ رک گئی۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا تو خوف سے سرد لہر میرے جسم میں دوڑ گئی۔ موٹر سائیکل جس جگہ بند ہوئی تھی وہ ایک قبرستان کا دروازہ تھا۔ میں نے کیکیں لگا کر موٹر سائیکل اسٹارٹ کرنے کی کوشش کی مگر بے سود۔ پیٹرول ختم ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا تو درختوں کے بیچ میں گرا ہوا یہ قبرستان کافی محب اور ڈراؤنا معلوم ہو رہا تھا۔ اچانک میں نے محب سناٹے میں ایک نسوانی چیخ سنی۔ چیخ اتنی دردناک تھی کہ میں کانپ کر رہ گیا۔ بھوت پریتوں کے ہزاروں واقعات میرے دماغ میں گھوم گئے۔ مجھے ایسا لگا جیسے کوئی بدقماش کسی لڑکی کو اغوا کر کے قبرستان میں لے آیا ہے اور اس کی عزت تار کرنا چاہتا ہے۔ یہی سوچ کر میں نے موٹر سائیکل اسٹینڈ پر کھڑی کی اور دل میں دعائیں پڑھتا ہوا قبرستان میں داخل ہو گیا۔ چاروں طرف گہرا اندھیرا اور سناٹا تھا۔ کہیں کتوں میں بھونکنے کی آوازیں میرے خوف میں اضافہ کر رہی تھی۔ اچانک مجھے روشنی نظر آئی اور پھر میرے منہ سے دل خراش چیخ بلند ہوئی۔ وہ ایک پھٹی ہوئی قبر تھی جس سے روشنی بلند ہو رہی تھی۔ اس روشنی کو دیکھ کر میں الٹے قدموں قبرستان سے واپس بھاگا۔ بھاگتے میں قبر سے ٹکرایا، منہ کے بل گر پڑا۔ کہاں بھاگے جاتے ہو بابو؟ ایک نسوانی آواز میرے کانوں سے ٹکرائی۔ میں سمجھ گیا قبرستان کی بدروؤں سے میرا پالا پڑ گیا ہے۔ میں نے اٹھنے کی کوشش کی لیکن مجھے ایسا لگا جیسے کسی نے میرے پیر کو پیچھے سے پکڑا ہے۔ اب تو مجھے پورا یقین ہو گیا میں ضرور بدروؤں کے چکر میں پھنس گیا ہوں۔ کہتے ہیں نا، اللہ اور اس کا رسول ہمیشہ مصیبت کے وقت ہی یاد آیا کرتے ہیں۔ میرے ساتھ بھی یہی ہوا۔ مجھے جتنی آیات یاد تھیں وہ سب کی سب میں نے پڑھنا شروع کر دی۔ میں نے واضح محسوس کیا کہ نادیدہ ہاتھوں کی گرفت سے میرے پیر آزاد ہو گئے ہیں اور پھر میں نے آؤ نہ دیکھا تاؤ اور بھاگنا شروع کر دیا۔ اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ موٹر سائیکل پہلی ہی کک میں سٹارٹ ہو گئی۔ میں گھر کب پہنچا مجھے یاد نہیں۔ دوسری صبح مجھے کافی تیز بخار چڑھ چکا تھا۔ قبرستان والا واقعہ جب میں نے چینل پر آن ایئر کیا تو جیسے مبارکبادوں کے تانتے لگ گئے۔ چینل کے مالکان کو اس بات سے غرض نہیں تھی کہ یہ سٹوری سچ ہے یا جھوٹ، بس ان کی ریٹنگ میں اضافہ ہونا چاہیے تھا۔ ہر ہفتے میرے نیوز چینل سے تحقیقی رپورٹ پر مبنی چیزیں ٹیلی کاسٹ ہوتی جس سے میرے چینل کی مانگ میں زبردست اضافہ ہو گیا تھا۔ میرا شو بہت پاپولر ہونے لگا تھا۔ میرا گھریلو ملازم رجب علی بہت دن سے مجھ سے کہہ رہا تھا ان کے گاؤں میں ایک پراسرار حویلی ہے جس کے بارے میں رپورٹ تیار کروں۔ پراسرار حویلی؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ ہاں صاحب، میں نے تو یہی سنا ہے۔ اچھا، وہ حویلی کس کی ہے؟ میں نے اپنے ملازم سے پوچھا۔ میری بات سن کر اس کا چہرہ فخریہ انداز میں پھول گیا۔ جناب، وہ ہماری ہی حویلی ہے۔ اس کی بات سن کر میں چونک گیا اور بولا، اگر وہ تمہاری حویلی ہے تو پھر میرے پاس ملازمت کیوں کر رہے ہو؟
मेरी बात सुनकर उसके चेहरे पर एक अनजाना सा खौफ नजर आया और वो बोला, साहब दिल तो बहुत करता है कि मैं अपनी हवेली में जाकर रहूं और ज़मीनों की देखभाल करूं, मगर अब्बे ने मरते वक्त कसम दी थी कभी भी भूल कर हवेली का रुख ना करूं, कभी भी भूल कर गाँव का रुख ना करूं। पता नहीं उनके दिल में क्या खौफ है। मेरी माँ भी मुझे गाँव जाने नहीं देती। क्यों, ऐसी क्या बात है? पता नहीं जनाब, मैं खुद भी इस राज को जानने का ख्वाहिशमंद हूँ, इसलिए तो आपसे कह रहा हूँ कि हवेली चलते हैं। काफी सोचने के बाद बिला आखिर मैं गाँव जाने पर राजी हो गया। रजब को मैंने सख्ती से मना कर दिया कि गाँव में पहुंचकर वो किसी को न बताए कि वो इस हवेली का फर्द है। मेरी आरज़ू थी और मैं ये जानना चाहता था वो क्या बात है जिसकी वजह से वो हवेली आसेफ ज़दा है और रजब अली को उसके माँ बाप ने गाँव जाने से क्यों मना कर दिया था। जब हम गाँव पहुंचे तो दोपहर हो चुकी थी। गाँव वालों ने हमें देखकर हमारे गिर्द घेरा डाल लिया जैसे हम किसी और सैयारे की मखलूक हों। दरअसल मैं अपने चैनल और शो के तवस्सुत काफी हिट हो चुका था, इसलिए गाँव का बच्चा बच्चा मुझे जानने लगा था। मुझे और कैमरामैन को देखकर गाँव वाले बहुत खुश हुए और समझ गए मैं किसी खास मकसद के तहत यहाँ आया हूँ। गाँव के सरपंच, जिसका नाम चौधरी निसार था, उसने मेरी तरफ देखकर कहा, बेटा यहाँ तुम क्यों आए हो? वो दरअसल गांव की पुरानी हवेली के बारे में एक रिसर्च रिपोर्ट तैयार करनी है। मेरी बात सुनकर वो चौंक गया और बोला, बेटा मेरा मशवरा है तुम इस हवेली में मत जाओ। इसकी बात सुनकर मैं और रजब चौंक गए। क्यों? इसलिए कि वो हवेली आसेफ ज़दा है। इसकी बात सुनकर रजब ने मेरी तरफ ऐसे देखा जैसे कह रहा हो कि मैंने कहा था ना हवेली पुरस्कार है। क्या मतलब? रजब के मुंह से फौरन ही निकला, ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन चांदनी रातों को अक्सर इस हवेली से अजीबोगरीब आवाज़ें बुलंद होती हुई गाँव वालों ने सुनी हैं। कैसी आवाज़ें? मेरी दिलचस्पी में इजाफा हो गया। ये तो मुझे नहीं मालूम, मगर मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि जो भी हवेली में जाएगा वो जिंदा वापस नहीं आएगा। अब तो मेरी दिलचस्पी दो चंद हो गई थी, जबकि रजब के चेहरे पर दिलचस्पी दीदनी थी। साहब, हो सकता है कि मेरे माँ बाप ने इसी वजह से मुझे हवेली में जाने से मना कर दिया हो। रजब की बात में काफ़ी वजन था, लेकिन मेरे जहन में एक दूसरी बात चल रही थी जिसका इजहार मैंने रजब के सामने करते हुए कहा, देखो रजब, सारे गाँव वाले जानते हैं कि हवेली आसेफ ज़दा है और तुम गाँव में रहकर इस हवेली से दूर रह सकते थे, लेकिन तुम्हारे वालिदैन ने तुम्हें गाँव से ही निकल जाने को कहा। पता नहीं, वो सर हिलाते हुए बोला, जरूर इसमें कोई राज है। आज की रात मैं अकेला ही इस हवेली में जाऊंगा। मैं भी चलूं साहब? नहीं, आपकी हिफाजत मेरा फर्ज है साहब। जब मैंने देखा रजब मानने को तैयार नहीं है तो मैं भी बादल न ख्वास्ता राजी हो गया। वो रात आज भी मेरे जहन से नहीं निकल सकी है। मैं, रजब और हमारा कैमरामैन इस पुरानी हवेली के सामने रुके थे। मैंने देखा कि रजब का चेहरा सुता हुआ था। एक अजीब सा खौफ उसके चेहरे पर नजर आ रहा था। क्या बात है रजब? कुछ नहीं साहब, न जाने क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए। जाना चाहो तो जा सकते हो। नहीं साहब, मैं आपको अकेला छोड़कर नहीं जा सकता। उसकी बात सुनकर मैं खामोश हो गया। हम लोग आहिस्ता से हवेली के अंदर दाखिल हो गए। फिजा में ऐसी खामोशी थी जैसे वक्त भी वहाँ आकर ठहर गया हो। चारों तरफ गुप्त अंधेरा, बस कहीं दूर से कुत्तों के भौंकने की मध्यम आवाज आ रही थी। हवेली में दाखिल होते ही एक बार फिर मेरा दिल धड़का। कैमरा ऑन था। जहाँ जहाँ मैं जाता नदीम वहाँ के तमाम मनाजिर को कैद करता जाता था। जब मैंने हवेली के जंग आलूद गेट को धकेला तो मेरे साथ साथ रजब और कैमरामैन दोनों ही डर गए। जंग आलूद गेट से ऐसी आवाज़ बरामद हुई जैसे कोई ज़िबा होते हुए बकरे के हलक से निकलती हो। वो आवाज़ सीधी रूह के अंदर तक उतर जाती हो। दरवाजे के पीछे सिर्फ अंधेरा था। इस अंधेरे में नमी, बोसीदगी और किसी पुरानी मौत की बू गुली हुई थी। मैंने टॉर्च ऑन की। रोशनी की पहली किरण जैसे सदियों की नींद तोड़ रही थी। सबसे पहले जो चीज सामने आई वो एक बड़ा नीम सूखा बरगद का दरख्त था, जिसकी जड़ें जमीन में कम और दीवारों में ज्यादा घुसी हुई थी। उसकी एक मोटी शाख बिल्कुल दरवाजे के ऊपर झुकी हुई थी और उस पर से निकलता हुआ एक पुराना झूला आहिस्ता आहिस्ता हिल रहा था। हालांकि हवा बिल्कुल बंद थी। माहौल काफी हौलनाक और खौफजदा करने वाला था। रजब ने मेरे कंधे पर हाथ रखा तो मैंने महसूस किया जैसे कि रजब के हाथ लरज रहे थे। मैंने तसल्ली आमेज अंदाज में उसके शाने को थपकी दी। कैमरा बदस्तूर ऑन था, जिसकी रोशनी माहौल को और भी हौलनाक बना रही थी। रजब थूक निकलते हुए बोला, वापस चलते हैं। बको मत, मैंने कदरे सख्त लहजे में कहा। अचानक मेरी नज़र नदीम पर पड़ी। वो भी माहौल से मुतासर नज़र आ रहा था। हम थोड़ा आगे बढ़े। दरख्त के नीचे बिखरी हुई पीतल की टूटी हुई देगे, एक पुराना चाक और चमड़े का एक जूता पड़ा था। एक ही जूता। जूते को देखकर मैं चौंक गया और फौरन ही इस पर झुक पड़ा। जूता काफ़ी पुराना और टूटा हुआ था। ये जूता किसका है, पहचानते हो? मैंने रजब की तरफ देखा। पता नहीं साहब, मैं भी आपकी तरह पहली बार आया हूँ, वो शाने उचकाता हुआ बोला। हम थोड़ा आगे बढ़े। अचानक मुझे ऐसा लगा कि जैसे दरख्त के अकब में कोई मौजूद है। मैंने कैमरामैन को इशारा किया। उसने कैमरे को दरख्त के पीछे किया, मगर वहाँ कोई नहीं था। मैंने साफ महसूस किया था वहाँ पर कोई था, मगर कौन ये नहीं पता था। अचानक मेरी नज़र मिट्टी पर पड़ी। किसी के ताज़ा कदमों के निशान थे जो सीधे हवेली के बड़े दरवाजे की तरफ जाते थे।
جب ہم اس دہلیز پر پہنچے تو وہاں ایک پرانی لوہے کی زنجیر لٹک رہی تھی، زنگ آلود، مگر اس پر کسی نے حال ہی میں ہاتھ لگایا تھا کیونکہ اس کا ایک سرا نم تھا۔ دروازہ بالکل برف کی طرح ٹھنڈا تھا اور جیسے ہی میں نے اسے کھولا اندر سے بھاپ جیسا دھواں نکلا اور فضا میں نہایت ہی متاثر کن خوشبو پھیل گئی۔ اب تو پہلی بار مجھے خوف محسوس ہوا کہ یہ حویلی ضرور آصف زدہ ہے۔ خوشبو اتنی اچھی اور دل فریب تھی کہ زندگی میں ہم تینوں نے اتنی اچھی خوشبو نہیں سونگھی تھی۔ میں اندر سے بہت پرجوش تھا کیونکہ میں پہلی بار کوئی ایسی سٹوری کرنے جا رہا تھا جس کے بارے میں مجھے پوری امید تھی کہ وہ سٹوری میری اب تک کی تمام سٹوری سے بڑی اور دھماکہ خیز ثابت ہوگی۔ کچھ ہی دیر میں ہم تینوں حویلی کے اندر ہال میں داخل ہو چکے تھے۔ حویلی کا ہال اتنا بڑا تھا کہ روشنی کی کرن دور تک جا کے مرجھا جاتی تھی۔ ہال امتداد زمانے کا شکار تھا، کافی بوسیدہ اور گرد آلود تھا۔ جگہ جگہ مٹی کی تہیں چڑی ہوئی تھیں، چھتوں پر لٹکی ہوئی چمگادڑیں عجیب اور خوفناک لگ رہی تھیں۔ اچانک ہمیں سامنے ایک زینہ نظر آیا۔ ہم تینوں چلتے ہوئے اس زینے کے پاس پہنچ گئے۔ جیسے ہی ہم نے زینے پر قدم رکھا زینے کا تختہ چرچرایا اور پھر ہلنے لگا۔ ہمیں آرام آرام سے اوپر جانا ہوگا، کیمرہ مین ندیم بولا۔ پھر ہم تینوں نے آہستہ سے زینے پر قدم رکھا۔ پہلے زینے پر قدم رکھتے ہی ایک چرچراہٹ کی آواز اٹھی۔ آواز نہایت ہی عجیب اور دل جھنجھوڑنے والی تھی۔ رجب کے چہرے پر عجب تاثر تھا، جیسے کسی انجانی یاد نے اس کے دل میں زہر گھول دیا ہو۔ ہم نے دوسرے زینے پر قدم رکھا تو پاؤں کے نیچے دھول، جالے اور نمی تھی۔ کیمرہ مین ہر زاویہ فلم بند کر رہا تھا۔ میں اس کی لائٹ کے ساتھ ساتھ چڑھ رہا تھا۔ رجب میرے پیچھے پیچھے تھا۔ زینے کے اوپر پہنچتے ہی ہوا ٹھنڈی ہو گئی، اتنی ٹھنڈی کہ سانس بھی دھند بن کر نکلنے لگی۔ اچانک کیمرے کی روشنی ایک جگہ رکی۔ سر وہاں دیکھیں، کیمرہ مین نے میری طرف دیکھ کر کہا۔ زینے کے آخری موڑ پر ایک لڑکی کھڑی تھی، سفید لباس میں بال کھلے ہوئے، چہرہ جھکا ہوا۔ اس کے پاؤں زمین سے کچھ اوپر تھے، جیسے وہ ہوا میں معلق ہو۔ خوف سے میری ریڑھ کی ہڈی میں سرد لہر دوڑ گئی۔ کیمرہ مین کا کیا حال تھا یہ مجھے نہیں پتا، البتہ اس کے ہاتھ ضرور کانپے ہوں گے۔ میں نے رجب کی طرف دیکھا تو اس کی آنکھیں پتھرا گئیں۔ میں یک ٹک اسی کی طرف دیکھے ہی جا رہا تھا۔ اچانک اس نے نظر اٹھا کے دیکھا تو میں اس کو دیکھتا ہی رہ گیا۔ بہت ہی جاسوس حسن تھا اس کا۔ ایک لمحے کے لیے اس نے سیدھا میری طرف دیکھا، آنکھیں سرخ جیسے دہکتے ہوئے انگارے۔ چڑیل کیمرہ مین کے منہ سے نکلا۔ چڑیلیں خوبصورت نہیں ہوا کرتی، میرا جواب تھا۔ اچانک وہ غائب ہو گئی۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہاں رجب نہیں تھا۔ یہ کہاں چلا گیا؟ کیمرہ مین بولا۔ شاید ڈر کر بھاگ گیا ہوگا، میرا جواب تھا۔ پھر وہ ہال کی طرف نیچے ہوا، چل کر نیچے دیکھتے ہیں، کیمرہ مین نے میری طرف دیکھ کر کہا۔ ہم رجب کو پکارتے ہوئے نیچے بھاگے۔ گھٹن بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ ہال میں پہنچ کر ہم رک گئے۔ روشنی چوبی فرش پر رینگتی جا رہی تھی۔ وہ روشنی ایک مقام پر جا کر رک گئی۔ رجب فرش پر چت پڑا تھا، آنکھیں کھلی ہوئی تھی، چہرے پر دہشت کے آثار تھے، جیسے زندگی کے آخری لمحے میں اس نے کچھ دیکھا ہو۔ ہونٹوں کے کناروں پر جھاگ تھی، ہاتھ ایسے مڑے ہوئے تھے جیسے کسی نے اس کی روح کھینچ لی ہو۔ یہ مر چکا ہے، کیمرہ مین لرزتی ہوئی آواز میں بولا۔ اسی لمحے ہال کی محدود فضا میں ایک نسوانی قہقہ گونج اٹھا، جیسے کوئی اپنی فتح پر ہنس رہا ہو۔ لاش دیکھ کر ہم دونوں ہی کے اوسان خطا ہو گئے۔ ہم آنکھیں پھاڑے اس خوفناک منظر کو دیکھ رہے تھے۔ اس منظر کو دیکھ کر ہم دونوں واپس ہی الٹے پیر بھاگے اور گاؤں کی اوتاک میں جا کر رکے تھے۔ خوف سے ہمارا برا حال تھا۔ ایک بات میری سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس نظر نہ آنے والی مخلوق یا اس لڑکی نے ہمیں کیوں نہیں مارا، صرف اس کا شکار رجب ہی کیوں تھا۔ اس سوال کا جواب ہمیں گاؤں کے سرپنچ چودھری نثار سے ہی مل سکتا تھا۔ چنانچہ دوسری صبح ہم چودھری کے پاس جا پہنچے۔ ہمیں اچھی طرح سے معلوم تھا کہ رجب کی لاش اس حویلی سے کبھی باہر نہیں آئے گی۔ چودھری صاحب ہمیں دیکھ کر مسکرائے اور بولے، ارے اتنی صبح صبح تمہارا ملازم کہاں ہے؟ وہ رات کو ہی گھر واپس چلا گیا۔ او اچھا، وہ سنجیدگی سے بولا۔ لمحاتی توقف کے بعد وہ دوبارہ بولا، ناشتہ کیا آپ لوگوں نے؟ نہیں۔ او اچھا، میں منگواتا ہوں۔ ایک سوال پوچھنا تھا چودھری صاحب، میں نے چودھری کی طرف دیکھ کر کہا۔ پوچھو بیٹا، ہم اس حویلی کا راز جاننا چاہتے ہیں۔ میری بات سن کر وہ خاموش ہو گیا اور یہ خاموشی طویل تھی۔ اس کے بعد وہ بولا، زیادہ تو میں نہیں جانتا، کافی پرانی بات ہے، غالباً 50 سال ہو گئے۔ یہ حویلی طلال چودھری کی ملکیت تھی اور آج بھی انہی کی ہے۔ طلال چودھری رجب کے دادا کا نام تھا۔ طلال چودھری روایتی جاگیردار اور چودھریوں کی طرح تھا۔ ایک روز وہ اپنی زمینوں کی سیر کے لیے گیا۔ سیر کرتے ہوئے اس کی نظر شنو پر پڑی۔ شنو گاؤں کے واحد ہندو شنکر داس کی بیٹی تھی۔ شنکر داس کا بسیرا گاؤں سے باہر تھا۔ کہا جاتا تھا کہ شنکر داس کالے علم اور سفلی کا ماہر تھا۔ شنو کو دیکھ کر چودھری طلال کی نیت خراب ہو گئی۔ اس نے شنو کو جبرن اٹھوا کر حویلی کی پہلی منزل میں قید کروا دیا۔ روز رات کو وہ شنو کے ساتھ زیادتی کرتا۔ جب شنکر داس اپنی بیٹی کے بارے میں پوچھتا حویلی پہنچا تو طلال چودھری کے ملازموں نے اس کو مار مار کر باہر نکال دیا۔ شنکر داس کی عادت تھی کہ اس نے اپنے سفلی علم کا استعمال کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے نہیں کیا تھا، لیکن اس نے سفلی کی مدد سے یہ ضرور معلوم کر لیا کہ اس کی بیٹی اس حویلی میں قید ہے، مگر وہ اپنے علم کی مدد سے اس کو باہر نہیں لا سکا۔ اس کی کیا وجہ تھی یہ کوئی نہیں جانتا۔ ایک روز شنو حویلی سے بھاگ گئی
اس کے بعد پھر شنو کی لاش گاؤں کے کھیتوں میں پائی گئی، اس نے خودکشی کر لی تھی۔ اس کے بعد ایک ایک کر کے حویلی کے سارے افراد مرنے لگے۔ طلال کے بیٹے نے اپنی بیوی اور بیٹے کو شہر بھگا دیا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اس کا بیٹا حویلی میں رہے گا تو مارا جائے گا۔ اب یہ بات کہاں تک سچ ہے کوئی نہیں جانتا۔ کہانی سن کر میں حیران رہ گیا۔ اب مجھے پتہ چلا کہ رجب کیوں خوفزدہ تھا۔ آخرکار شنو کی روح نے طلال چودھری کے خاندان کے آخری فرد کو مار کر اپنا بدلہ لے لیا تھا۔ رجب کی موت نے میرے ذہن پر ایسا اثر چھوڑا کہ میں نے اس چینل کی نوکری چھوڑ دی۔ سامعین، وہ حویلی آج بھی اس گاؤں میں موجود ہے۔ گاؤں والوں کے مطابق آج بھی اس حویلی میں کسی عورت کی آوازیں سنائی دیتی ہیں۔ معزز سامعین، حویلی کہانی یہاں ختم ہوتی ہے۔ آپ کو کیسی لگی؟ اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کریں۔ شکریہ۔